بلا تاخیر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر اصلاحی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے استاذ الحدیث جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کے حضرت مولانا حفظ الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مائک پر تشریف لے آئے اور اپنا اصلاحی خطاب سامعین کو گوش گزار کرائیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان شاہ صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک دفعہ سارے احباب اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، محترم والدین اور اسی طرح اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام اور مجلس کے اندر بھی نیچے علماء کرام جو تشریف فرما ہے، اسی طرح میرے ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج کی یہ بارونق بابرکت محفل ان خوش نصیب والدین کے، ان خوش نصیب بچیوں کے اعزاز میں شال پوشی کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس بابرکت محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر میں اپنے لیے اس کو ایک عظیم سعادت سمجھتا ہوں۔ ایسے محفل کے اندر پھر بالخصوص علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسا کم علم آدمی ان کے سامنے بات کر لے، یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ لیکن چونکہ بڑے حضرات کا حکم ہے، اس وجہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان ہوں اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان پر اور پھر سامعین اور سامعات ان کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل قرآن مجید کے ختم کے سلسلے میں اور اسی طرح بخاری شریف کے ختم کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی اولو العزم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، یہ لا ریب لا شک کتاب ہے۔ یہ کتاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی۔ غار حرا سے نبی علیہ السلام نے اسی تحفے کو اٹھا کے لایا۔ نبی علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے نزول فرمایا
یہ کتاب ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید، قرآن مجید صرف ایک قوم کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری انسانیت کا نبی ہے۔ وہ قیامت تک آخری انسان جو پیدا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سارے انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہو گئی، وہ کتاب بھی ساری انسانیت کے رہبر اور رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے آیا۔ قرآن عرب کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ قرآن لا ریب اور لا شک کتاب ہے، اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، ایک بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ توجہ میری طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ پانی پینے سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ انسان 100 سال کی زندگی گزارے، 80 سال کی زندگی گزارے، جو اس کے مقدر میں جو عمر لکھی ہوئی ہے، پانی اللہ کی وہ لازوال نعمت ہے، بے مثال نعمت ہے کہ آدمی پانی پینے سے جی نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتا۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پانی کا پرہیز ہو، وقتی طور پر پینا چھوڑ دے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر چاہت ہوگی۔ تو پانی پینے سے انسان کا جی نہیں بھرتا، ایک۔ نمبر 2، آسمان کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ خاص طور پر رات کے ٹائم پہ جب آپ اس آسمان کو دیکھیں گے، یہ دیہاتی زندگی میں، دیہاتی ماحول میں جب آپ جائیں، وہاں پہ آپ رات کے وقت جب اس آسمان کو دیکھو گے، یہ ان ستاروں کے ساتھ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے بس میں اس کو دیکھتا رہوں، دل نہیں بھرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور نمبر 3، تیسری چیز ہے بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اللہ بیت اللہ کی زیارت کروائے، آمین۔ کہو یہ قبولیت کا وقت ہے، اور یہ عام مجلس نہیں ہے، یہ قرآن کی ختم پر، بخاری کی ختم پر، ایسی مجلس زندگی میں کبھی کبھار واللہ عالم نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ شریف، اللہ بیت اللہ کی زیارت کروا دو۔ ہمیں ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن مسبب الاسباب میرا اللہ تو ہے، تو ہی اپنے بیت کی جو ہے زیارت ان تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں کو دکھا دو۔ آمین اللہ پیرے، ناراض ہے مجھ سے؟ اب آمین آمین۔ اللہ دکھاؤ، عافیت کے ساتھ دکھاؤ، ایمان کے ساتھ دکھاؤ، عقیدے کے ساتھ دکھاؤ۔ جن لوگوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر اللہ نے ایسے مقناطیسیت رکھی ہے، وہ بیت اللہ کو آپ دیکھتے رہو، صرف دیکھنے سے اللہ پاک تمہارے اوپر 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز جس کو مجھے مقصد کے لیے بیان کرنا تھا وہ ہے اللہ رب العزت کا عظیم کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ واحد کلام ہے، یہ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، یہ لا ریب لا شک کتاب، جس کو دیکھنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا، جی نہیں بھرتا۔ ٹھیک ہے وہ وقتی طور پر تک تو جائے گا، وہ وقتی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھوں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دل پڑھتا رہتا ہے۔ حفاظ کرام کو دیکھو، رات کو تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر وہ وہاں پر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، دوپہر تک پڑھتے ہیں، پھر دوپہر کو تھوڑا سا آرام کے لیے چھٹی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھا کے زور کی نماز کے بعد پھر دوبارہ ان کا پڑھائی شروع ہو جاتا ہے، عصر تک، پھر مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مومن کا دل قرآن سے نہیں بھرتا،
दुनिया के बाकी किसी किताब के अंदर ये मिसाल आप नहीं दे सकते, चाहे जितनी अच्छी सी अच्छी किताब क्यों न हो, बेहतरीन से बेहतरीन मज़ामीन पर मुश्तमिल किताब क्यों न हो, लेकिन उसको एक दफ़ा पढ़ने के बाद, दो दफ़ा पढ़ने के बाद, तीसरी दफ़ा बेजार हो जाते हैं, उकताहट का शिकार हो जाते हैं। अरे इसको साइड पे करो, क्या करते हो, मैंने इसको पढ़ लिया है, अभी मेरा जी नहीं चाहता। लेकिन कुरान वो अजीम किताब है, इंसान कहता है मैं इसको बार बार पढ़ता रहूं। कुरान के पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अल्लाह को ख्वाब में देखा। हमारे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह को भी ख्वाब में देखा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना तो वो तो कई मर्तबा उन्होंने ज़ियारत की है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि 99 मर्तबा अल्लाह को ख्वाब में देखा है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े फकीह दर्जे के इमाम हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं अल्लाह को ख्वाब में देखकर, ऐ अल्लाह आपसे करीब होने का जरिया क्या है, ऐ अल्लाह हम कौन सा अमल कर ले कि आपसे करीब हो जाए। अल्लाह ने कहा तिलावतिल कुरान, कुरान को पढ़ने से मेरे करीब हो जाते हो, कुरान को पढ़ने से मेरा कुर्ब नसीब होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी मर्तबा सवाल किया, ऐ अल्लाह कुरान मजीद की आयतों को पढ़ना तो पढ़ेंगे, लेकिन समझ कर पढ़ने से आपकी कुर्बत नसीब होगी या बगैर समझे, फ़हमिन औ बिला फ़हमिन, ऐ अल्लाह समझ कर पढ़े आपकी कुर्बत हासिल होगी या बगैर समझे आपकी कुर्बत हासिल होगी। अल्लाह ने कहा इमाम मालिक ये वो अजीम किताब है, कोई समझ कर पढ़े भी मेरे करीब हो जाता है, कोई बगैर समझे पढ़े भी मेरे करीब हो जाता है। ये अजीम दौलत है कुरान मजीद। कुरान मजीद का देखना भी सवाब, कुरान मजीद को पढ़ना भी सवाब, कुरान मजीद को पढ़ाना भी सवाब, कुरान मजीद को उठाना भी सवाब, कुरान मजीद को आंखों पे रखना भी सवाब, कुरान मजीद को सीने से लगाना भी सवाब का काम है। ये कारी साहिबान से मैं कहता हूँ, ये जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली है वो अपने आप को कम मत समझो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अरे जिसको नबी कहता है खैरुकुम, तुम उसको अदना समझते हो। आज तुझे दुनिया का कोई वजीर कहे, दुनिया का कोई दुनियादार बड़े ओहदे वाला आपको शाबाश कहता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तो तुम पता नहीं कितना खुश हो जाते हो। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिना का लाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक ज़बान से इरशाद फरमाता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है कि जो कुरान सीखे और कुरान दूसरों को सिखाए। ये बहुत अजीम दौलत है। अल्लाह ने मुझे और आपको, खुसूसन ये उलमा बैठे हुए हैं, इनको अल्लाह ने नसीब फरमाया है, ये कुर्रा हज़रात बैठे हुए, इनको अल्लाह ने ये दौलत नसीब फरमाया है। साबिए रसूल, ताज्जुद का वक़्त है, अपने घर में 2 रकात नफिल की नीयत से, नफिल की नीयत बांध के 2 रकात नफिल की नमाज पढ़ रहा है साबिए रसूल। ताज्जुद का वक़्त है, नफिल की नमाज है, दिल चाह रहा है कि मैं बुलंद आवाज से कुरान पाक पढ़ लूं, तबीयत चाह रहा है नफिल में जोर से पढ़ना भी जायज। वो साहबी अपने घर में है, वो जोर से चाह रहा है कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ लूं। कुरान के साथ उनको बड़ा इश्क था, बड़ी मोहब्बत थी उनको कुरान के साथ। कहते हैं वो साहबी घर में कुरान पढ़ रहा है और साथ में चारपाई पे उसका बैठा लेटा हुआ है, बच्चा सो रहा है, और साथ उधर उधर करीब में जो है घोड़ा बांधा हुआ है। सहाबे किराम घोड़ा पालते थे जिहाद की नीयत से, सहाबे किराम जिहाद की नीयत से घोड़ा। ये साहबी कह रहे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में बड़े सोच के साथ कुरान पढ़ रहा हूँ। कहते हैं जब मैं कुरान बुलंद आवाज से पढ़ता हूँ तो मेरा घोड़ा बिदकना शुरू करता है, दाउलिया मोरे तरदिंग शुरू करनी गटी, ये घोड़ा शोर मचाना शुरू करता है, ये बिदकना शुरू करता है। मैं अपनी आवाज थोड़ा सा आहिस्ता कर लेता हूँ, फिर ये घोड़ा रुक जाता है।
मैं हैरान होता हूँ जब मैं जोर से पढ़ता हूँ तो ये घोड़ा बिदकना शुरू करता है। मुझे खौफ हो गया, डर लग गया कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चे को साथ जो सोया हुआ है मेरे इस बच्चे को कुचल न डाले, रोंद न दे। मैं इसी कश्मकश में था। कभी जोर से पढ़ता हूँ तो घोड़ा शोर शुरू करता है। कहते 3 से 4 मरतबा ऐसा करने के बाद कहते मैंने जब अपनी नफिल नमाज खत्म कर लिया, मैं सुबह जो फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में हाजिर होता हूँ, वहां पे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सहाबे किराम से फजर की नमाज के बाद पूछते थे, आलवाल करते थे। किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की ताबीर करते थे, या रात कोई मसला हुआ है वो बयान करते थे। ये साहबी कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम को कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने रात को मेरे साथ ये मामला पेश आया, बताओ मेरे साहबी क्या बात है। कहा या रसूल अल्लाह, मैं कुरान पढ़ रहा था, जब मैं जोर से बुलंद आवाज से पढ़ता था तो मेरा घोड़ा जो है बिदकना शुरू करता था। 2 से 3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर मैंने खौफ की वजह से कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचे, या रसूल अल्लाह मैंने अपने आवाज को कम कर दिया। ये क्या माजरा था। जब मैंने ये नफिल खत्म करने के बाद या रसूल अल्लाह मैंने देखा कि आसमान की तरफ जब मैंने दुआओं के लिए हाथ बुलंद किया, मैंने देखा मेरे सर के ऊपर से कुछ सफेद रोशनियां आसमान की तरफ जा रहे थे, आसमान की तरफ जा रहे थे। या रसूल अल्लाह, मेरा ये मंजर मैंने देखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है या रसूल अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरा खुशकिस्मत साहबी, ओ मेरा नाज़नीन साहबी, ओ मेरा लाडला प्यारा साहबी, तुम जब कुरान पढ़ रहे थे, तुम्हारे कुरान का इतनी कुरान के ऊपर कुरान पढ़ने की वजह से नुज़ूल रहमत बरस रही थी। मेरे साहबी जब तुम कुरान पढ़ रहे थे वो सफेद सफेद रोशनियां जो तुमको नजर आ रहे थे वो अल्लाह के आसमानी नूरानी फरिश्ते थे, तेरा कुरान सुनने के लिए अर्श से फर्श पे आए थे। हाँ, वो तुम्हारा कुरान सुन रहे थे, तुम इतने बड़े इश्क और मोहब्बत के साथ पढ़ रहे थे। मेरा साहबी, अगर तुम सुबह तक ये तिलावत जारी रखता तो मदीने के गलियों में आम लोग इन फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते थे। ये है कुरान का नुज़ूल मेरे अजीज भाइयों। कुरान जहां पढ़ा जाता है वहां पे अल्लाह की रहमतें बरसती है। इसलिए कुरान की खिदमत करने वालों, मेरा आज की इस मजलिस में तुमको एक पैगाम और नसीहत है। कुरान और हदीस की खिदमत करने वालों, कभी अपने आप को लावारिस न समझो, कभी अपने आप को कमतर न समझो। तुम अल्लाह के अजीम कलाम की खिदमत कर रहे हो, जिसके लिए कहते हैं आप जब किसी चीज को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद का लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद के लिए जिसको पसंद करते हैं, अल्लाह जिस सीने को पसंद करता है, जिस दिल और दिमाग को पसंद करता है, अल्लाह उन्हीं को ये दौलत नसीब करता है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ खैर का मामला करता है उसको तफक्कुह फिद्दीन अता फरमाता है। इमाम आसिम सूफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मदारिस क्या करते हैं। आओ मदारिस की खिदमत मैं तुम्हें बताता हूँ। मदारिस का वजूद उस इलाके के लिए रहमत है, मसाजिद का वजूद उस इलाके के लिए रहमत है। जहाँ मसाजिद और मदारिस होते हैं वहां पर अल्लाह की रहमत बरस रही होती है। कहते हैं हम कुरान को मिटा देंगे। ये जो अंग्रेज का गुलाम, माजरत के साथ, जो जरा अंग्रेजी ज्यादा पढ़ता है ना, अंग्रेजी उल्टा शुरू होता है। उल्टा होता है सीधा होता है भाई बताओ? उल्टा शुरू होता है, तो जो इसको पढ़ता है दिमाग भी उल्टा हो जाता है। फिर वो भी मशवरा देने लगता है अल्लाह और उसके रसूल को, हम इस कुरान को मिटा देंगे, हम इस कुरान को खत्म कर देंगे। अरे कुरान को अबू जेल ने खत्म नहीं कर सका, कुरान को उतबा और शाइबा ने खत्म नहीं कर सका। कुरान इस कायनात का रूह है, हदीस इस कुरान की तशरीह है। जिस तरह मेरे जिस्म के अंदर रूह मौजूद है तो मैं बोल रहा हूँ, इंसान की जिस्म से जब रूह निकल जाती है वो मुर्दा बन जाता है, वो मैयत बन जाती है, उसको दफन किया जाता है। इस कायनात का रूह कुरान मजीद है। इस कायनात का रूह क्या है? कुरान मजीद है। कुरान जब तक बाकी है ये कायनात बाकी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहते हैं मैंने इस कुरान को नाजिल कर दिया, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह तू कैसी हिफाजत करेगा? कहते हैं मैं ऐसी हिफाजत करता हूं जैसे मैंने बैतुल्लाह की हिफाजत किया।
अबरहा के लश्कर को मैंने नाकाम कर दिया। अल्लाह कुरान की हिफाजत कैसे करोगे? कहते मैंने इसकी अल्फाज की हिफाजत हाफिज कुरान के जरिए से करूंगा। अल्लाह इसके अल्फाज और मानी की हिफाजत कैसे करोगे? कहते हैं मैं इनकी मानी की हिफाजत स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम के जरिए से करूंगा, ये मुफ्तियान किराम के जरिए से करूंगा। ये कुरान के मानी और मतालिब को हम अपने दिलों में महफूज करेंगे। कुरान के लबो लहजे को, कुरान की किरात की हिफाजत कैसे करूंगा? कारियों के जरिए से करूंगा। अब ये कारी साहब ने कितना बेहतरीन अंदाज में पढ़ा, मजा आया नहीं आया? कुरान में सुकून है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आज कहते हैं कुरान मिटाऊंगा, कुरान कोई नहीं मिटा सकता, परेशान मत हो जाओ। कुरान किसी ने नहीं मिटाया। कुर्बे क़यामत में कहते हैं जब कुरान को अल्लाह पाक उठाएंगे, ये कुरान के अल्फाज खत्म हो जाएंगे, तो जब कुरान के अल्फाज को अल्लाह उठा लेंगे, ये दुनिया बेरूह रह जाती है, फिर इस बेरूह दुनिया को भी अल्लाह खत्म कर देता है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत रखो, इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। कुरान खत्म होने वाली नहीं है, ये ला रैब ला शक किताब है कुरान मजीद। कुरान मजीद की दौलत अल्लाह ने जिसको दिया है वो बहुत अजीम दौलत है। इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। कहते एक दिन बच्चों ने देखा उस्ताद जी जब क्लास में तशरीफ लाए, मुंह से एक बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। शागिर्द हैरान हो गए कि आज उस्ताद जी ने पता नहीं कोई इलायची मलाइची खाया होगा, पता नहीं कोई पान पराग मराग कोई चीज, पान शान कोई चीज खाया होगा, उसकी खुशबू आ रही है। शागिर्द बड़े हैरान है, उस्ताद जी से इसरार कर रहे, उस्ताद जी बताओ ये खुशबू कैसी? आपके मुंह से एक बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। उस्ताद जी ने बात को टाल मटोल कर दिया, टाल मटोल के इधर उधर कर लिया। एक खादिम खास था, उसने उस्ताद जी से कहा नहीं उस्ताद जी मुझे आप ये वजह जरूर बताएंगे, इधर से इसरार हो रहा है, इधर दूसरी तरफ से इनकार हो रहा है। आखिरकार आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस खादिम को बताता है मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, मैंने कोई खुशबू वाली चीज नहीं खाया है, रात को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आसिम तुम दिन भर कुरान पढ़ते हो और इन बच्चों को कुरान पढ़ाते हो, आसिम आ जाओ मेरे करीब आ जाओ, मैं मोहम्मद तुम्हारे लबों से बोसा लेना चाहता हूँ। मोहम्मद अरबी ने मेरे लबों से बोसा ले लिया, इसीलिए खुशबू मोहम्मद के बोसे की आ रही है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इसलिए बड़े खुशकिस्मत तो मैं बार बार ये बात अर्ज कर रहा हूँ, कुरान की खिदमत सबसे आला है, कुरान और हदीस की खिदमत सबसे आला है। अल्लाह ताला करे कि ये कुरान सारी जिंदगी हम इस कुरान पर, सहाबे किराम क्या थे? सहाबे किराम कुरान के कारी भी थे, आलिम भी थे, लेकिन साथ साथ कुरान के आमिल भी थे। बात क्या थी न रूमा से न ईरानियों से डरे, बात क्या थी न कैसर किसरा से डरे, चंद ऊंटों के चंद लोग ऊंटों के चढ़ाने वाले, जिनको होता था नमक पे काफूर का धोखा, बन गए वो दुनिया के तकदीर बदलने वाले। साहबे किराम ने इस कुरान को जब नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, साहबे किराम ने उस कुरान को सीने से लगा लिया। हाँ, साहबा ने कुरान सीने से लगाया, उस पर अमल शुरू किया, आमिल कुरान बन गए, फिर अल्लाह ने उनको वो मकाम अता फरमाया कि दुनिया के तकदीर बदलने वाले साहबे किराम। ये कुरान, ये हदीस, ये इस जहान का रूह है, ये इसी में कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाया है। ये मदारिस आज यही खिदमत कर रहे हैं, ये कुरान और हदीस की खिदमत ये मदारिस और मसाजिद में की जाती है। मैंने कहा ये मसाजिद और मदारिस ये उस इलाके के लिए बाइस रहमत है, ये उस इलाके के लिए बाइस रहमत है। अल्लाह ये दौलत हमसे नहीं छीनना, अल्लाह इखलास की दौलत नसीब फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह इखलास की दौलत नसीब फरमाना। हाँ, बात है मसाजिद और मदारिस के अंदर तरबियत भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह,
جب آپ آئیں گے اپنے بچیوں کو اپنے بچوں کو ادھر ڈالیں گے، یہ تربیت گائے بھی ہے۔ یہاں صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ یہاں پر آپ کے بچے کو تربیت بھی سکھائی جاتی ہے، اور تربیت میں سب سے بڑا کردار والدہ کا ہوتا ہے، ماں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے، جیسے کہ مولوی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لحد تک حاصل کرو۔ ماں تربیت کی پہلی نشست ہے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، توجہ میری طرف، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک ولی اللہ گزرا ہے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو دہلی کے قریب ان کا مقبرہ ہے، ان کا قبر ہے۔ بختیار کاکی کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں، یہ بچپن کا ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا تھا، جب یہ پیدا ہو گئے تو ماں باپ نے مشورہ کیا کہ ہم نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ وہ ماؤں بہنوں جو بیٹھی ہوئی ہے میری بات سن لو اور سمجھ لو، تربیت ماں کی ہوتی ہے۔ ماں کی تربیت اگر صحیح ہوگی، ماں اگر اللہ کو پہچاننے والی ہوگی، ماں اگر اللہ اور اس کے رسول کا علم اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہوگی، ماں اگر نمازی ہوگی، ماں اگر دل میں اللہ کا خوف رکھنے والی، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والی ہوگی، تو اس کا اثر اس کے بچے میں پیدا ہوگا۔ یہ مشورہ کر رہے ہیں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ اور اس کے والد آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بچے کی تربیت کیسے کریں۔ کہتے ہیں مشورے میں والدہ نے کہہ دیا کہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، بات آخری کرتا ہوں، توجہ رکھو۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، ایک تجویز آ گئی ہے، میں اس پہ عمل کروں گی۔ کہتے ہیں بختیار کاکی عمر کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا۔ جب اس سٹیج پہ پہنچ گیا بختیار کاکی، والدین نے مدرسے میں داخل کر دیا۔ بختیار کاکی روزانہ مدرسہ آ رہے جا رہے۔ کہتے ہیں ایک دن والدہ کے دل میں آ گئی کہ اب میں نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے، آیا میں اس بچے کی تربیت کیسے کر لوں۔ والدہ نے ایک طریقہ اختیار کیا، بیٹا جب چھٹی کر کے آ جاتا ہے گھر پہ، والدہ نے روٹی پکا کے رکھ دیا، چھپا کے رکھ دیا۔ بچے نے کہا اماں جی مجھے بھوک لگی ہے، امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، میں ابھی مدرسے سے آ رہا ہوں۔ اماں کی تربیت دیکھو، امی جی نے کہا بیٹا ہمیں بھی تو رزق اللہ دیتا ہے، ہمیں بھی تو کھلانے والی ذات رب ہے، اللہ ہے، اس سے مانگو وہ آپ کو روٹی دے دے گا۔ کہتے ہیں امی میں کیسے مانگوں، اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ امی نے کہا بیٹا جائے نماز بچھا دو، مسلح بچھا دیا، کہا کہ بیٹا ابھی 4 زانو 2 زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعا مانگو۔ بیٹا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ بھوک لگی ہے، اے اللہ تو میرے ماں باپ کو روٹی کھلاتا ہے، مجھے بھی کھلا دو، میں مدرسے سے آیا ہوں تکا ہوا ہوں، اے اللہ رازق تو ہے، رزق دینے والا تو ہے۔ کہتے ہیں بچہ ادھر سے دعا کر رہا ہے، ماں نے ادھر روٹی خود پکائی تھی، ابھی تربیت دے رہی ہے، بچے کو سکھا رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے؟ اللہ کی محبت سکھا رہی ہے، اللہ کے اوپر یقین سکھا رہی ہے، توکل علی اللہ سکھا رہی ہے والدہ نے روٹی کہیں چھپا دیا، بیٹے نے ختم کر دیا دعا کو، کہا کہ ڈھونڈو اس کمرے میں، اس کمرے کے اندر۔ بچے نے تلاش کرتے کرتے ڈھونڈ دیا، روٹی مل گئی، بچہ خوش ہو گیا، کھا لیا۔ اگلے دن بھی اسی طرح ہوا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن بیٹا کہتے ہیں اماں اللہ میاں کتنے اچھے ہیں، اماں اللہ میاں کتنے اچھے ہیں، آپ کو بھی روٹی دیتا ہے، ابو کو بھی روٹی دیتا ہے، جنگل والے حیوانات کو بھی دیتا ہے، چرندوں کو پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے، یہ اللہ کتنا پیارا ہے۔ والدہ بڑی خوش ہو گئی۔ ماں خوش ہو جاؤ، ماں باپ خوش ہو جاؤ۔ آج تم انگریزی پڑھنے پر فخر کرتے ہو، میرے بیٹے نے کمپیوٹر ایسا سیکھ لیا، میرا بچہ ایسا فرفر انگلش بولتا ہے۔ کاش کہ تم یہ بولتے کہ میرا بیٹا قرآن ایسا پیارا پڑھتا ہے، میرا بچہ میری بچی اتنی پیاری احادیث کی عبارت کیسے پڑھتی ہے۔ تو بختیار کاکی کی والدہ بڑی خوش ہو گئی کہ چلو میرے تربیت کچھ اثر کر رہی ہے، میرے تربیت کا کچھ اثر ہو رہا ہے، بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن اتفاقاً والدہ گئی تھی، رشتہ داروں کے پاس کسی تقریب میں گئی تھی، واپسی میں دیر ہو گئی بختیار کاکی کی والدہ کو۔ اب بچہ آیا گھر میں،
بیٹا گھر میں آیا، والدہ نے دیکھا بیٹے کا آنے کا ٹائم ہے، جلدی جلدی سے اپنا برقع اوڑھ لیا، برقع اوڑھنے کے بعد روانہ ہو گئی، راستے میں رو رہی ہے بختیار کاکی کی والدہ، اے اللہ میرا لاج رکھ دینا، اے اللہ میں نے اس کو بڑی محنت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اے اللہ تیرا یقین اس کے دل میں بٹھایا ہے، اگر آج میرے اس بیٹے کا یقین ٹوٹ گیا، اگر آج میرے بیٹے کو یہ روٹی نہیں ملا تو اے اللہ میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ تھی اس زمانے کی عورت نہیں تھی جو نماز نہیں پڑھتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی ہے، ہاں شریعت کے احکامات کو علل اعلان توڑ دیتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانی کیوں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ بچہ نافرمان کیوں ہے، بیٹا میری بات نہیں مانتا، شوہر میری بات نہیں مانتا، گھر میں جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے۔ فتنہ فساد کیسے نہیں ہوگا کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے نماز کو چھوڑ دیا، تم دین سے خود غافل رہ گئے۔ تو بختیار کاکی کی والدہ کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اللہ نے بختیار کاکی کی والدہ کے ان آنسوؤں کا لاج رکھا، ان دعاؤں کا لاج رکھا جو راستے میں چپکے چپکے مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں بختیار کاکی کی والدہ جب گھر پہنچ جاتی ہے، دیکھا بیٹا میرا سو رہا ہے، بڑے مطمئن ہو کے سو رہا ہے، جلدی جلدی سے روٹی بنانا شروع کر دیا، روٹی پکا کے پھر بچے کو جگا دیا، پیار کیا، بوسہ دیا، بیٹا اٹھ جاؤ، مدرسے سے آ کے آپ بھوکے سو گئے ہو۔ اس نے کہا اماں جی میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، امی میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ بیٹا کیسے کھا لیا ہے؟ کہتے امی آپ نے جو سبق سکھایا تھا، جو تربیت دیا تھا، میں گھر میں آیا، آپ نہیں تھی گھر میں، موجود نہیں تھی، میں نے جائے نماز بچھایا، مصلی بچھایا، اسی طرح میں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور میں نے اللہ کے حضور دعا کیا، اے اللہ میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، آج امی بھی گھر میں نہیں ہے، اے اللہ مجھے جس طرح میرے ماں باپ کو تو ساری کائنات کو رزق روٹی کھلانے والا تو ہے، مجھے بختیار کو بھی روٹی عطا فرما۔ کہتے امی میں نے جب دعا ختم کیا میں نے ایسے چکر لگایا کمرے میں روٹی پڑا ہوا تھا، میں نے روٹی کھا لیا، لیکن امی اس روٹی کا لذت آپ کے والے پہلے والے روٹیوں سے بڑا عجیب بہترین لذت تھا، وہ آسمان سے آیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اسی لیے کاکی کہتے ہیں اس کو، کاکی ہندی زبان میں روٹی کو بولتے ہیں، اسی وقت سے بختیار کاکی نام یہ مشہور ہو گیا۔ تو یہ بختیار کاکی کو پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، ہزاروں انسان لاکھوں انسان کے پیر اور مرشد بن گئے۔ کس کی کرامت تھی، کس کی محنت تھی؟ وہ والدہ کی محنت تھی۔ بات آخری کرتا ہوں، یہ جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، خدا کے لیے یہ امانت مدرسے والوں نے آپ کو دے دیا ہے، ان والدین کو کہتا ہوں جو والدین یہاں میرے سامنے تشریف فرما ہے، یا وہ جو والدائیں بیٹھی ہوئی ہیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، یہ 11 بچیاں جو بخاری شریف کو آج ختم کریں گے، انہوں نے احادیث کا وہ ذخیرہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، یا وہ قرآن والے کتنے ہیں 24 بچیاں جن کو انہوں نے اللہ کے کلام عظیم کلام کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیا ہے۔ خدا را یہ معمولی بچیاں نہیں ہے، یہ آپ کو وہ عظیم نعمت اس کو مل گیا ہے فاطمۃ الزہرا کی طرف سے، دیگر مدارس بھی یہی خدمت کرتے ہیں، اللہ میرے اور ان سب کی ان مدارس والوں کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب آپ کے پاس یہ مدارس والوں نے ایک امانت آپ کو حوالے کر رہے ہیں، خدا را اس امانت کو ضائع نہیں کرنا، ان بچیوں سے بھی میں کہتا ہوں اس نعمت کو کم نہیں سمجھنا، یہ قرآن اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، جس طرح قرآن نے صحابہ کرام کو اونچا کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساروں کو اونچا کرتا ہے، بہت ساروں کو جو عمل نہیں کرتے ہیں، جو اس کو کم سمجھتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ ذلیل بھی کرتا ہے۔ خیال کرنا یہ نعمت آپ کو مل رہی ہے۔ ابھی حدیث شریف کا درس بھی ہوگا، درس کے بعد جن کو اشال پوشی کا اعزاز دیا جائے گا، او بچیوں یہ معمولی دوپٹہ نہیں ہے، یہ داؤد شاپنگ ہارون شاپنگ سینٹر کا دوپٹہ نہیں ہے، یہ کٹفیس گلی کا دوپٹہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا دوپٹہ ہو سکتا ہے بازار کا دوپٹہ ہو، لیکن آج جس نسبت سے تمہارے سروں پہ ڈالی جا رہی ہے، آج جس نسبت سے ڈالی جا رہی ہے،
یہ وہ مقام آپ کو اس قرآن اور حدیث نے دے دیا. تم اتنے خوش قسمت بچیاں ہو کہ جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے والی. تم اپنے آپ کو اب بھی کم مت سمجھو، اللہ نے وہ دولت دیا. تمہارے ماں باپ اگر سجدہ شکر ادا کرے، سارے خاندان دن رات شکر ادا کرے، پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اس کا. تو یہ دوپٹہ آپ کے اوپر ڈالا جائے گا، اس کا لاج رکھو. لاج کیا رکھنا ہے اس کا؟ جو امانت آپ کو ان مدرسے میں اساتذہ کرام سے ملا ہے، جو سینہ بھی سینہ یہ علم نبوی مل گیا ہے آپ کو، یہ اس کو پھیلانے والی بن جاؤ. بنیں گے نہیں بنیں گے انشاءاللہ؟ ان کے والد یہاں پر جو بیٹھے ہوئے، وعدہ کرو آپ نے ان کو یہ موقع دینا ہے. ہاتھ اوپر کرو نا، ہاتھ اوپر کرو. جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں، جو خوش قسمت بیٹھے ہوئے، آپ نے ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. حوصلہ افزائی کیا کرنا ہے؟ جوڑا جوڑا کپڑا لینا ہے. کپڑا تو ویسے بھی ان کے پاس بہت ہے. حوصلہ افزائی یہ ہے کہ ان بچیوں کو موقع دے دو، ان کو موقع دے دو، قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے کا موقع دے دو. بے شک قاعدہ پڑھنے کا موقع کیوں نہ ملے ان کو؟ قاعدہ پڑھنا بھی عظیم نعمت ہے. گھر کے اندر شروع کرے. اگر کسی مدرسے میں ان کو موقع نہیں ملتا ہے تو گھر کے اندر شروع کرے. اور جو تعلیمات ان کو مدرسے سے دی گئی ہے، جو ان کی تربیت کی ہے، بالخصوص پردے کا، بالخصوص ان کے پردے کا خیال رکھو. کھسن ہے، کھسن ہے، کھسن سے پردہ نہیں. استاد جیسے عظیم شخص سے تو پردہ ہے، تو پھر کھسن سے پردہ بھی ہے. یہ پردہ میرے اللہ رب العزت کا حکم ہے. یہ نہ مفتی سنان کا حکم ہے، نہ حافظ داؤد کا حکم ہے. یہ قرآن کی نص ہے. قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. قرآن میں ہے کہ پردے کا حکم، تو یہ ان کا پردے کا لحاظ آپ نے رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کمی بیشی ہو گئی ہے، میں علماء کرام کی خدمت سے معذرت چاہتا ہوں. جو اونچ نیچ ہو گئی ہے اور جو اچھی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. منفرد حسن بیان، دل نشین طرز تکلم، منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے پنہان درد دل کی داستان. خطاب فرما رہے تھے بڑے ہی بہترین انداز میں جامعہ کے استاد و حدیث حضرت مولانا عبدالرحمن شاہ صاحب برکاتہ عالیہ.